اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ کفار مکہ نے آپس میں کہا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جائے گا تو یہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار مکہ کے قریب سے گزرتے تو وہ حضور پر باتیں کرتے، مذاق اڑاتے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم سے گزرے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جب حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہنسا، اور ہنسنے کے بعد کہنے لگا یہ دیکھیں جی، یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، اور یہ بنی عبد مناف یعنی آپ کے کبھی خاندان کا نام لے کے کہا کہ یہ جناب اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں اور یہ نبی جا رہے ہیں، یعنی مذاقاً کہا۔ تو جب مذاقاً یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بار اسے دیکھا تو وہ روب کی وجہ سے پھر دوبارہ بول نہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اب دیکھیں نا کفار مکہ یا دوسرے کفار جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں، ان سب کا جو مشغلہ تھا نا وہ نبیوں کا مذاق اڑانا تھا، اور آج یہ قوم اسلام کا مذاق اڑاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ دشمن تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ اپنے بن کے مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی بندے کا مذاق اڑانا یا اس کی کسی بات کا مذاق اڑانا بات تو ایک ہی ہے۔ وہ کل حضور کا مذاق اڑاتے تھے، آج یہ قوم حضور کی باتوں کا مذاق اڑاتی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اڑاتی ہے۔ نبی دیکھیں نا جی، پگڑی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، جو کچھ بھی حضور کی سنتیں ہیں ان کا مذاق تو یہ قوم خود اڑاتی ہے اور کلمہ پڑھ کے اڑاتی ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ کوئی دوسرا اڑائے تو وہ گستاخ ہے، اور اگر کلمہ پڑھنے والا خود اڑائے تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشغلہ تھا کافروں کا کہ وہ نبیوں کا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، فرمایا کہ اگلی بات انہوں نے کہی، کہنے لگا جناب یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار مکہ نے ایک بات کی تھی، کہنے لگے کہ جی آپ ایسے کریں کہ آپ نا اپنے خدا کی عبادت کریں، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ صرف ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ جب خدا کی تعریف ہونی ہے تو خدا کے دشمن کی مذمت بھی ساتھ ہی ہونی ہے۔ اور آج یہ ذہن لوگوں کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جیڑا جتھے لگا ہے لگا رہنے دو۔ تو اگر جہاں پہ جو لگا ہے اس کو وہیں پہ لگا رہنے دینا ہے تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ ابو جہل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک لگا، پھر ابو لہب بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اگر صدیق اکبر بھی ٹھیک ہے اور ابو جہل بھی ٹھیک ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جیڑا جتھے لگا ہے انہوں اتھے لگا رہنے دو، تو پھر تو اسلام کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام تو جتھے لگنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا جناب یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی مذمت ضرور کی ہے، تبھی تو ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ رحمان کے ذکر سے جو ہے وہ منکر ہو چکے ہیں۔ جو رب انہیں پال رہا ہے یہ اسے نہیں مانتے، جو رب کی زمین پر رہ رہے ہیں اسے نہیں مانتے ہیں۔ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ مذاق تو ان کا اڑایا جاتا، الٹا یہ نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا جو بندہ حوصلے سے کام کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو بندہ جلد بازی میں کام کرتا ہے ہمیشہ خطا کھا جاتا ہے۔ جلد بازی کرنے والا ہمیشہ خطا کھا جاتا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ میں جتنا بندہ حوصلے سے کام کرے گا، مشاورت سے کام کرے گا، آرام سے کام کرے گا، وہ کام تقریباً صحیح ہو جائے گا، لیکن جتنے بھی جلد بازی کے اندر کام کرے گا ہمیشہ خطا کھا جائے گا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم نشانیاں مانگ رہے ہو نا عذاب کب آئے گا،
یہ کفار مکہ کی ڈٹھائی ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے تو پھر عذاب لے کے آئے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے تو پھر عذاب لے کے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے کہ ان کے عذاب مانگنے کے باوجود بھی عذاب نہیں دیا ہے. آج دیکھ لیں اسلام کتنا پھیل چکا ہے, سچا ہے تو پھیل رہا ہے نا, اور دن بدن اس کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں آج تو جلدی پڑی ہے نا کہ جلدی عذاب آ جائے. اور پیچھے خلق الانسان من اجل کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں روح پھونکی گئی نا, ابھی وہ سر میں پہنچی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا. ابھی گھٹنوں میں پہنچی تھی روح مبارک تو وہ جو ہے وہ اٹھ کے چلنے لگے, حالانکہ چل نہیں سکتے تھے لیکن ابھی چلنے لگے ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کی یہی جلد بازی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ جلد بازی کرتا رہے گا. تو بہرحال فرشتوں نے, اب یہ تو آدم علیہ السلام کی بات ہو گئی, تو اب کفار مکہ نے کہا جی آپ پھر جلدی عذاب لے آئے. عذاب کو کتنی دیر ہے, اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ عذاب آنے دیں ہم پر, کون سا مسئلہ ہے. اور آج یہی حال اس قوم کا بھی ہے, یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی اگر ہمیں مسئلہ ہوتا تو پھر ہم کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاتے. یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے چھوڑ رکھا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو یہ جلدی ہے نا کہ عذاب آ جائے, میں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم. فرمایا اگر یہ کافر جان لیتے, دیکھ لیتے, حین لا یکفون, جب وہ عذاب آئے گا تو پھر یہ اسے روک نہیں سکیں گے. آج تو بندہ کو کوشش ہوتی ہے نا کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا جو مرضی کر لئیے. جب بندہ رب کی گرفت میں آ جاتا نا پھر بندہ پھر پچھتانے کے سوا پھر کچھ نہیں بچتا ہے. طاقت ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے, عہدہ ہوتا ہے, تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن جب وہ قدرت کا تھپڑ لگتا ہے نا تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حین لا یکفون, فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کافر اگر دیکھ لیتے نا ان عذاب کو تو لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھ سے عذاب کو روک نہیں سکیں گے, اور ولا ہم ینصرون, پھر انہیں مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. جب آکڑ ہوتی ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے, جب سب کوئی ڈھل جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد پھر کوئی وہ کہتے ہیں قریب کوئی نہیں آتا, نیڑے کوئی نہیں لگتا ہے. بل تاتیہم بغتۃ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اچانک عذاب آتا ہے نا فتبہتہم, فرمایا کہ پھر اس کے بعد انہیں حیران کر دے گا. جب عذاب آئے گا تو پھر یہ حیران ہو کے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینصرون, فرمایا نہ اسے روک سکیں گے اور نہ پھر مہلت ملے گی. مہلت تب تک کی ہے جب تک عذاب نہیں آتا ہے, جب تک موت نہیں آتی ہے. موت سے پہلے مہلت ہی ہے. اگر جب مطلب ہے کہ موت آ گئی یا ٹائم وہ ختم ہو گیا تو پھر مہلت والا کھاتا تو ختم ہو گیا ہے. اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی, فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں نا یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑاتے آئے ہیں. تو مذاق اڑانے کا جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. آج تو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے نا, مولوی لفظ مولوی گالی بن کے رہ گیا ہے. سوائے گالی کے ہم حقیقت جس کو ہم نے گالی دینی ہوتی ہے نا, جسے ہم نے ہلکا سمجھنا ہوتا ہے اسے ہم اوے مولوی کر کے کہتے ہیں, اوے مولوی. تو کل پہلے اب کی بات نہیں ہے, یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے. جتنا بندہ اسلام کے قریب ہوگا, نیک ہوگا, اتنا زیادہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. بندے نے خدا نہ خاصہ مسجد میں آ ہی گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا مذاق اڑائیں گے. کسی نے اگر کوئی 2-4 لفظ پڑھ لیے تو اس کا مذاق اڑائیں گے. اگر ویسے بھی جو بندہ پھر دین کے قریب آ جائے تو اس کا اور ذرا ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا تو بڑا نیک بن گیا, تو بڑا حاجی بن گیا بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں لوگوں نے سب کا مذاق اڑایا ہے. اور لوگوں کا مشغلہ یہی رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک, ٹھیک ہے جی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کا مذاق اڑایا گیا. شعیب علیہ السلام نے تو اتنا کہا کہ اوفوا الکیل والمکیال والمیزان, میں لوگوں جتنا ہو سکتا ہے پورا تول کے دیا کرو, پورا ناپ کے دیا کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول, کہنے لگے شعیب تیری تو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. حالانکہ آپ نے کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں بیان کیا تھا, صرف اتنی بات کی تھی کہ یار جو کچھ دے رہے ہو نا لوگوں کو, ناپنے والی چیز ہے یا تولنے والی چیز ہے, اسے پورا تول کے دے دو. انہوں نے کہا جناب ما نفقه کثیرا مما تقول, تو گلا سانو سمجھ ہی نہیں آنی ہے. آج دیکھ لیں اس قوم کو انگلش فلم سمجھ آ جاتی ہے, اس قوم کو قرآن سمجھ نہیں آتا ہے, اس قوم کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. حالانکہ ناپ تول پر تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے,
ٹیکس لینے پر عذاب آیا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ جو مذاق اڑانے کا مشغلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ انبیاء کے ساتھ. جب مجھے آپ بتائیں معصوم عن الخطا سب سے بہترین، رب کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ نیک لوگ تو نبی ہیں، جب ان کا مذاق اڑایا گیا تو پھر علماء تو پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کل ان کے سامنے نبی کھڑے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج ہمارے سامنے علماء ہے تو ہم علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. نماز بھی پیچھے پڑھیں گے، قرآن بھی انہی کے پاس پڑھیں گے، دین بھی انہی سے سیکھیں گے، باہر بیٹھ کر سانو مولوی نے سدھی نہیں دسی بھائی. ٹھیک ہے، مطلب یہی حال ان کا تھا. اور قیامت والے دن بھی یہی لوگ کہیں گے، قیامت کا جب رب ان سے پوچھے گا ہاں بھی تم ایمان کیوں نہیں لائے، وہ کہے گے جی ہمیں نبی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی سیدھی بات کسی نے بتائی نہیں تھی. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں سانو کو سیدھی نہیں دسدا. ٹھیک ہے، تو نے سیدھی پوچھی کب ہے اور کس سے جا کے پوچھی ہے؟ دیکھیں نا، ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے. سیکھا ہم نے نہیں ہے. دیکھنا ہم ہر کاروبار کر رہے ہیں، آخر سیکھا تو ہے نا. فیکٹری میں جا رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں، اگر ہال چلا رہے ہیں، زمین کاشت کر رہے ہیں تو اس کو ٹائم دے رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے تو اس کو ٹائم دے رہے ہیں. آخر اس ساری چیزوں کو ہم ٹائم دے رہے ہیں نا. اسلام سیکھنے میں ہم نے کتنا ٹائم لگایا ہے اور کس کو ٹائم دیا ہم نے؟ جب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے تو پھر باہر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا کہ ناؤ جناب سانو اس کو سدھی دسن والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تو وہی بات ہے جو کفار مکہ کی قیامت والے دن بھی کریں گے. کفار کہیں گے پروردگار ہمیں تو سکھانے والا ہی کوئی نہیں تھا. رب پھر نبیوں کو بلا کے پوچھے گا، فرمائے گا ہاں پوچھو ان سے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا، تم نے ان کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی ہی قوم کھڑی ہو کے رب کو کہے گی کہ پروردگار سانو ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا، فرمایا میرے نوح تو نے ان کو نہیں بتایا تھا میرا. اب رب نہیں جانتا، لیکن رب اس کے باوجود نوح علیہ السلام کہیں گے میرے مالک میں نے تو 1000 سال لگائے ان کو سکھانے میں سمجھانے میں، یہ سیکھتے ہی نہیں تھے. تو آج یہی حال اس قوم کا ہے، وہ کہتے ہیں سیکھتے خود نہیں ہے اور الزام لگاتے علماء پر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کا بھی یہی مذاق اڑایا گیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں فرمایا وہ عذاب انہیں آ کر ہی رہے گا. مذاق اڑا رہے نا، فرمایا وہ مذاق اڑانے کا جو عذاب ہے نا یہ جلد ان کو آ جائے گا، چاہے موت کی صورت میں آئے چاہے جہنم کی صورت میں آئے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.